انہوں نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے جو آپ نے مجھ سے کہی کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اب شعر میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں۔ ذرا غور سے سننا، خوشخبری کس چیز کی؟ خوشخبری اس بات کی کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ چار قسم کے لوگ، چار کام کرنے والے لوگ، ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا شخص کون سا ہے؟ جو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جس کے 5 سے 6 دن باقی ہیں اور پورا مہینہ گزر چکا ہے، خوش نصیب رہے وہ لوگ جنہوں نے محنت کی، عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، اور بد نصیب رہے وہ لوگ جن کو میں بد نصیب نہیں کہتا بلکہ امام الانبیاء نے ان کو بد نصیب کہا، کہ جن کی زندگی کے اندر رمضان مبارک آئے اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، عبادتیں کر کے، روزے رکھ کے، قیام اللیل کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، آپ نے فرمایا کہ وہ بڑے ہی خسارے والے لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ وہ رحمت سے دور رہیں، کہ اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام ملا اور اس کو بھی قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا، اس میں بھی محنت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لیا، تو یقیناً وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے۔ یہ وہ عظیم ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر اگر روزہ رکھا جائے تو پھر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے اندر اگر کوئی عبادت کی جائے تب بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے اندر اگر قیام اللیل کیا جائے تب بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے اندر اگر سحری کے وقت دعائیں کی جائے تب بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے اندر اگر افطاری کے وقت دعائیں کی جائے تب بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ بڑا بد نصیب کہ اتنے مواقع اللہ کی طرف سے ملے مغفرت مانگنے کے، توبہ استغفار کرنے کے، گناہوں کو بخشوانے کے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کیا، تو یقیناً وہ بد نصیب ہے۔ ویسے تو رمضان کے فضائل، رمضان کی عبادتیں، آخری عشرے کی عبادتیں، اعتکاف کے فضائل، مراقب، مناقب آپ سنتے رہتے ہیں، پورا مہینہ آپ نے سنا بھی ہوگا مختلف علماء کرام سے۔ آج میرے خطبے کا عنوان یہ ہے کہ کچھ ایسی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں کہ ان غلطیوں کی وجہ سے، ان کمی کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ عمل بھی کیے، روزے بھی رکھے، پورا مہینہ اللہ کی عبادت بھی کی، لیکن یہ عبادتیں کسی کھاتے میں نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن پر ہم غور نہیں کرتے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، ان میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر انجام کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے امور بیان کرنا مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے۔ میں ایک ہی بات آپ کے سامنے اس خطبے کے اندر بیان کروں گا، وہ ہے کہ الموالات للہ،
अल्लाह के लिए दोस्तियाँ लगाना और अल्लाह ही के लिए दुश्मनियाँ लगाना, ये इतना बड़ा अहम मामला है कि अगर इसके अंदर कमी कोताही है और ज़ाती मफाद की खातिर बंदा किसी से नाराज़ होता है और सालों साल उससे रूठा रहता है, उससे बात नहीं करता, उसको मनाने की कोशिश नहीं करता, सलाम दुआ नहीं रखता, तो उसके आमाल किसी खाते में नहीं है। बड़ी मारूफ हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर पीर और जुमेरात को आमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं, लेकिन वो लोग जो आपस में नाराज़ होते हैं, अल्लाह फरमाता है इनके आमाल रोके रखने दो, मुझ तक ना पहुँचाओ, इनके आमाल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये आपस में नाराज़ हैं, आपस में इनकी दुश्मनियाँ हैं, नाराज़गियाँ हैं, दिलों के अंदर नफ़रतें, हसद, कीने हैं, इसलिए इनके आमाल की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्या ख्याल है कि अगर अल्लाह आमाल कबूल ही ना करे तो फिर बंदे के आमाल करने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपके सामने पहले एक वाक़या ज़िक्र करता हूँ। वो वाक़या मुस्नद अहमद के अंदर है, अस्सही जामे सग़ीर के अंदर है, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से भी मरवी है, और इसी तरह ये वाक़या सही इब्न हिब्बान के अंदर भी है। बहुत सारी अहादीस की किताब के अंदर दुरुस्त वाक़या है। वक़्त के मुहद्दिस हैं, ताबई हैं, अबू इदरीस खौलानी रहिमहुल्लाह, और एक नहीं कई सहाबा के शागिर्द भी हैं, जिनमें से सैयदना मुगीरा बिन शोबा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और इसी तरह उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसी तरह 10 के करीब सहाबा हैं कि जिनके वो शागिर्द हैं, जिनके सामने उन्होंने बैठ के इल्म हासिल किया है। अबू इदरीस खौलानी रहिमहुल्लाह फरमाते एक दफ़ा मेरा जाना हुआ मस्जिद दिमश्क की जामे मस्जिद के अंदर। कहते हैं कि मैंने देखा कि वहाँ पर एक शख्स है जिसके दांत बड़े खूबसूरत है, चमकदार है, नौजवान है, वो बैठा हुआ है, उसके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, इर्द गिर्द बड़े लोग बैठे हुए हैं, कोई मसला पूछता है, कोई राय देता है, मसले मसाइल, दीन की बातें, इल्म लोग हासिल कर रहे हैं। मैंने उसके बारे में सवाल किया, मैंने कहा ये शख्स कौन है कि ये लोग सारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, सवालात कर रहे हैं और अपने मामलात उनके सामने रख रहे हैं, राय पूछ रहे हैं। लोगों ने मुझे बतलाया कि ये मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी सैयदना मुआज़, कुर्बान जाए सैयदना मुआज़ की एक उस हदीस पे कि जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना मुआज़ से कहा था, इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज़, ए मुआज़ मेरे सहाबी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कितना खुश नसीब है सैयदना मुआज़, इमामुल अंबिया, सैयदुल कौनैन, सैयदुल सकलैन, अपने सहाबी को ख़ास तौर पर ये फरमाते हैं कि मुआज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए, ये सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिमश्क की जामे मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, और वहाँ अबू इदरीस खौलानी ने देख लिया, मुलाकात का वक्त ना मिला, उसने कहा कि अब ऐसा करना पड़ेगा कि मैं अभी चला जाता हूँ, सुबह फजर से पहले जल्दी तहज्जुद के वक्त आऊँगा और इनसे मुलाकात करूँगा। चले जाते हैं, सुबह होती है तो फरमाते फ़हज्जर, तो मैंने जल्दी की और बहुत ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश की और मैं वहाँ पहुँचा, लेकिन मुझसे पहले मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे और मैंने देखा कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज में मसरूफ़ थे। जब नमाज से फारिग हुए तो मैंने देखा कि वो बैठे ज़िक्र व अज़कार कर रहे थे, और मैं उठा और जाकर सामने पेश हुआ और मैंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और मैंने कहा इन्नी ला उहिब्बुका फिल्लाहि, मैं अल्लाह की खातिर आपसे मोहब्बत करता हूँ। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बात सुनी। अबू इदरीस खौलानी क्या फरमाते हैं,
فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ الفاظ کہے تو انہوں نے مجھ سے قسم دے کر پوچھا، کہا کہ اللہ کی قسم یہی معاملہ ہے؟ تو کہتے میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ دوبارہ پوچھا آل اللہ، اللہ کی قسم کیا یہی معاملہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے دوبارہ قسم کھائی اور میں نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا معاذ نے جب یہ الفاظ سنے تو مجھے قریب کیا، فجبذنی الیہ، میرے دامن سے پکڑا، میرے کرتے سے پکڑا، میرے کپڑے سے پکڑا، پکڑ کر مجھے کھینچا اور قریب کر دیا مجھے۔ فرماتے میں اور قریب ہو گیا۔ جب میں قریب ہوا تو میں نے ان کے الفاظ جو سنے، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے جو آپ نے مجھ سے کہی کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اب شعر میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں۔ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ خوشخبری کس چیز کی؟ خوشخبری اس بات کی کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی۔ چار قسم کے لوگ، چار کام کرنے والے لوگ، ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا شخص کون سا ہے؟ جو میری خاطر کسی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو بندہ میری خاطر کسی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا۔ الحب للہ والبغض للہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے اور دیتا ہے، تب بھی اللہ کی خاطر کوئی اپنی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اور اگر کسی سے منع کرتا ہے، کوئی چیز روکتا ہے، اس کو کچھ نہیں دیتا، وہ بھی اللہ کی محبت کی خاطر، دین کی خاطر کسی سے کچھ روک لیتا ہے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ آپس میں محبت ہے، آپس میں نفرت ہے، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون، ملنا جلنا، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ جو بندہ اللہ کی خاطر محبت نہیں کرتا، اللہ کی خاطر ملتا جلتا نہیں ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عباد اللہ لاناسا ما ہم بانبیاء ولا شہداء، کہ میرے بندے، اللہ رب العالمین کے بندے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن نہ وہ تو نبی ہوں گے اور نہ ہی وہ شہداء ہوں گے، نہ کہ شہادات میں ان کی لسٹ میں نام ہوگا، نہ انبیاء کی لسٹ میں نام ہوگا، لیکن معاملہ ان کا کیا ہوگا؟ یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ، ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے انبیاء اور شہداء بھی کل قیامت کے دن، ان کے مرتبے کو دیکھ کے، ان کے مقام کو دیکھ کے۔ کیا ان کا مقام ہوگا؟ ان کا مقام یہ ہوگا کہ وہ صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے محبتیں کرتے تھے۔ مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ ان کا مقام کل قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا، چاروں طرف ان کے نور ہی نور ہوگا، نور میں چلتے پھریں گے۔ یہ لوگ یہ آپس میں محبتیں کرتے تھے، نفرتیں کرتے تھے، تب بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، محبتیں کرتے تھے تب بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ناراضگیاں محبتیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا ایمان میں سے ہے الموالات للہ والمعادات للہ، محبتیں کرنا اللہ کی خاطر، دوستیاں لگانا اللہ کی خاطر، اور دشمنیں
کرنا یہ بھی اللہ کی خاطر، فرمایا یہ ایمان میں سے ہے، اور بغض رکھنا، نفرتیں کرنا یہ بھی اللہ کی خاطر، یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ تو نفرت، محبت، یہ جو معیار ہے اس کے معیار کو پرکھنا چاہیے اللہ کی رضا پر۔ اگر یہ محبت میری اللہ کی رضا پر ہے تو اللہ مجھ سے راضی ہے، لیکن اگر دنیاوی کوئی لالچ ہے، کوئی دنیاوی مقصد ہے، جس طرح میں نے پہلی حدیث بیان کی اس کے اندر الفاظ بھی یہ ہے کہ جو لوگ محبتیں کرتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں اور ان کا مقام اعلیٰ ہوگا، لیکن ان کے ساتھ محبتیں ہوں گی وہ ان کے کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہوں گے، قریبی رشتہ دار نہیں ہوں گے، پھر بھی ان سے محبتیں، اور کوئی مال کی لالچ بھی نہیں ہوگی، پھر بھی ان سے محبت اللہ کی خاطر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایمان کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبتیں کرنا اور ایک دوسرے سے نفرتیں کرنا۔ یہ پہلا بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر۔ پھر فرمایا کہ دوسرا بندہ کون سا ہے؟ والمتجالسین فی، کہ ایک دوسرے سے بیٹھکیں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مجلسیں لگاتے ہیں، لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ خود بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے بیٹھنے کا مقصد بھی صرف اللہ کی رضا ہے، دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج میرے مقصد بہت ہوتے ہیں، کوئی تجارت کا معاملہ ہوتا ہے، دنیاوی معاملہ ہوتا ہے، کوئی کاروبار کا معاملہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں مقاصد جن کی خاطر دنیا کے طور پر ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن جو بندہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور مجلسیں لگاتے ہیں ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا، فرمایا ان کے لیے بھی اللہ کی محبت واجب ہو گئی۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ دین کی خاطر بیٹھے ہیں، کہیں دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ لوگ اللہ کے ہاں محبت کے قابل ہیں، اللہ کی رضا کے قابل ہیں، کیونکہ ان کا بیٹھنا یہ اللہ کی خاطر ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والمتزاورین فی، فرمایا اللہ فرماتا ہے میری محبت اس کے لیے واجب ہو گئی جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ بھی مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی مجھے رضا حاصل ہو جائے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں، یہ مجھ سے ناراض ہے، اس کو منانے جا رہا ہوں، یہ مجھ سے روٹھا ہوا ہے، اس کو منانے جا رہا ہوں، اس کی محبت کی خاطر، اسلام کی خاطر یہ ملنے کے لیے جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے بھی اللہ کی محبت واجب ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص نکلتا ہے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے نکلا، جیسے یہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو راستے میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ بندہ جب راستے سے گزرتا ہے، انسانی شکل میں وہ فرشتہ ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کہتا ہے کیا کوئی مقصد ہے؟ کہتا ہے کوئی مقصد نہیں ہے۔ کوئی وجہ ہے؟ کہتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی دنیاوی کوئی لالچ، کوئی وجہ، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ کہتا ہے اس سے محبت ہے، میرا دینی بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، اس سے ملنے جاتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے پھر تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہے، میں اللہ کی طرف سے یہاں نمائندہ ہو کر کھڑا ہوں تجھے اس خوشخبری سے سنانے کے لیے، علم دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہے، اس کی زیارت کرنے جا رہا ہے، محبت ہے اس سے، دینی محبت ہے، اسی لیے جا رہا ہے، تو پھر اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ عیادت کرنے جاتا ہے، کسی مسلمان کی عیادت کرنے جاتا ہے، بیمار ہے، مریض ہے۔ ہم تو ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کی عیادتیں بھی نہیں کرتے، رشتہ داروں کی عیادتوں کے لیے بھی نہیں جاتے۔ امام الانبیاء یہود و نصارہ کی عیادتوں پر بھی جاتے تھے۔ بڑا معروف واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودی کے بچے کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ وہاں جاتے ہیں، اس کے سرانے کھڑے ہوئے، اس کی طرف دیکھا تو وہ بچہ موت کی کشمکش میں تھا،
اور قریب تھا کہ اس کی موت واقع ہو جاتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دین کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ لیکن بچہ کیونکہ ماں باپ کے تابع ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو ہی پہچانتا ہے اور کسی کو پہچانتا نہیں ہے۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تاکہ کوئی تائید ہو، کوئی والد مجھے اشارہ کرے، کچھ کہنے کا کہیں تو پھر میں کہوں۔ تو والد تو یہودی تھا اور بچہ بھی اسی کا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بچے ابو القاسم کی اطاعت کر لے، اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کر لے، یہ درست کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس بچے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری عیادت کی وجہ سے، میرے جانے کی وجہ سے ایک بچے نے کلمہ پڑھ لیا، دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے عیادت کا، حالانکہ وہ یہودی تھا۔ یہ نرمی پیدا کیوں ہوئی؟ یہ نرمی اسی لیے پیدا ہوئی کہ امام الانبیاء وقت کے امام ہیں، سید الرسل ہیں، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ یہ یہودی ہمیشہ سازشیں کرتے تھے، وہ سوچنے لگا کہ ہم ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں اور یہ شخص ہمارے بچے کی عیادت کے لیے آیا ہے۔ بڑا متاثر ہوا، اس نے اپنے بچے کو اسلام قبول کرنے کا کہہ دیا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا درس ہے، ہمارے اندر بہت زیادہ سختی والے جراثیم پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ سختی والے۔ کوئی بندہ مسلمان ہے اور اگر فرقہ اور مسلک کا معاملہ ہے کہ یہ فلاں بندہ دیوبندی ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں جو ہے فلاں ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں اہل حدیث ہے، فلاں وہابی ہے، اس طرح کی باتیں بہت سننے کو ملتی ہے معاشرے میں۔ وہاں یہودی کا معاملہ ہے اور یہودیوں سے بڑھ کر مسلمان کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اس کے بعد عیسائی دشمن ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، اگر ان کی کوئی بیماری ہو جائے عیادت کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ صرف مسئلہ کی بات آ جاتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو پوچھنے نہیں جاتے، عیادت کرنے نہیں جاتے، اس لیے کہ یہ فلاں فرقے کا ہے، فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے نہیں جائیں گے۔ حالانکہ مسلمان کا اس پر لیبل ہے، مسلمان ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ ہاں کچھ بدعتیں، کچھ معاملات، کچھ خرابیاں، کچھ کمی کوتاہیاں موجود ہیں، اس کی اصلاح کب وہ کرے گا؟ جب ہمارے کردار کو دیکھے گا، جب ہمارے رویوں کو دیکھے گا۔ امام الانبیاء جب گئے تو متاثر ہوئے، جب ہم جائیں گے تو لوگ متاثر ہوں گے۔ اگر کوئی متاثر نہ بھی ہو، یہ ہمارا فرض ہے، حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ کسی بھی قسم کا مسلمان ہو، چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، میں اور آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں تو 6 حقوق ادا کرنے ہیں۔ اس کو سلام کرنا ہے، اس کو چھینک کا جواب دینا ہے، اس کے ساتھ ملنا جلنا ہے، اس کے ساتھ عیادت کرنی ہے، اس کی تعزیت کرنی ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ حقوق مسلمان کے یہ معاملات مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ضرور خیال کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان کی عیادت کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مریض کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عیادت کے لیے جاتا ہے، جا کر اس کو اپنی دعا کے لیے کہتا ہے۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ مریض ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ وہ مریض بھی میسج پھیلاتا ہے، سوشل میڈیا پر عام میسج کرتا ہے، ٹیکسٹ میسج، کہتا ہے میرے لیے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے، نمازوں میں دعا کر رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس کو رپلائی یہ بھی دیا ہے کہ آپ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور آپ مریض ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں؟ کیونکہ مریض کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، جو بستر مرگ پر ہو اس کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہمیں عیادتیں کرنی چاہیے اور ساتھ میں لوگوں کی دعائیں بھی لینی چاہیے۔ عیادت کا معاملہ ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا، فرشتہ خوشخبری دیتا ہے کہ آپ جاتے ہو۔ اور اس حدیث کے اندر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ عیادت کے لیے نکلتا ہے اس کے ساتھ ہی 70,000 فرشتے نکلتے ہیں، اس کے ساتھ ہی 70,000 فرشتے نکلتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعائیں۔ فرشتوں کی دعائیں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بھی معاملے میں۔ میں اور آپ
نیک بندے کو تلاش کرتے ہیں، کبھی امام کو کہتے ہیں، کبھی خطیب کو کہتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کو کہتے ہیں، کبھی مولوی فلاں فلاں کو پکڑ کر کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، آپ نیک بندے ہو، آپ نمازیں پڑھتے ہو، آپ روزے رکھتے ہو، فلاں فلاں۔ لیکن فرشتوں کی دعائیں جو کبھی ان سے تصور ہی نہیں گناہ کا، ان کو پیدا ہی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ 70,000 فرشتے ایک بندے کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، جو گھر سے نکلتا ہے عیادت کے لیے شام تک اس کے لیے، صبح سے اگر نکلتا ہے شام تک دعائیں، اور اگر رات کو نکلتا ہے عیادت کے لیے اس کے ساتھ ہی 70,000 فرشتے دعا میں مصروف ہو جاتے ہیں، صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ خاص اللہ نے انعام کیا ہے کہ عیادتیں کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ بھی بنا دیتا ہے، نیا باغ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ عیادت کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، جب راستے میں ہوتا ہے، جب جاتا ہے، اللہ نے ایک آواز دینے والا، ندا دینے والا مقرر کر دیا، جو ندا دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ تیرا کام مبارک ہو، تیرا چلنا مبارک ہو، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں باغ تیار کر لیا ہے، یہ سارا تیرے لیے مبارک ہو، یہ تیرے قدم بھی مبارک ہوں جن قدموں کو اٹھا کر اپنے بھائی سے ملنے، اس کی عیادت کرنے کے لیے تو نکلا ہے۔ کتنا عظیم کام ہے ایک دوسرے کی زیارت کرنا، ملنا۔ وقت کے محدثین ہوتے تھے، بڑی دور تک سفر کرتے تھے، سفر کرتے تھے اللہ کے نیک بندوں سے ملنے کے لیے، علماء سے ملنے کے لیے، دیندار سے ملنے کے لیے۔ اور بڑا معروف واقعہ ہے، وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، مختصر بتا دوں، آپ نے سنا ہوگا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کہ وہ سب سے کٹ کر ایک بیابان جنگل کے اندر رہنے لگے، اللہ کی عبادت کی خاطر۔ ان کی ایک زوجہ ان کے ساتھ ہے، اکیلے رہتے ہیں وہاں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دنیا سے دور رہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، گزر ہوتا ہے اس علاقے سے، اس جنگل سے۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہاں بھائی رہتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر یہاں رہتا ہے، ہمیں اس سے ملاقات کرنی چاہیے، چلو ڈھونڈو اس کا گھر کہاں ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کے اندر اپنے بھائیوں سے ملنے کی یہ طلب تھی، اور قافلہ تھا پورا، سفر پہ جا رہے ہیں، اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے قافلے کو آگے پیچھے کر دیا، ڈھونڈو ابو ذر غفاری کہاں رہتا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ یقیناً اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ سارے ادھر ادھر گھومتے ہیں، کسی نے دیکھ لیا دور آگے علاقے میں ایک گھر نظر آیا، جھونپڑے قسم کا گھر نظر آیا، کہا یہاں روشنی نظر آ رہی ہے، یہ گھر نظر آ رہا ہے۔ وہ گیا، قریب گئے اور دور سے رک کر پوچھا، باہر سے آواز دی، کیا ابو ذر غفاری ہیں؟ تو آواز ملتی ہے، ہاں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن کیا تھا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو چکے تھے، اور اپنی زوجہ کے ساتھ تھے، لیکن فوت ہو چکے تھے، اکیلے تھے۔ ان کی زوجہ بڑی پریشان تھی، جب مرگ الموت کے قریب تھے، کہتی ہیں ابو ذر میں بڑی پریشان ہوں، میں ایک عورت ہوں، نہ کوئی یہاں جنازہ پڑھنے والا ہے، نہ کوئی آپ کے ساتھ تجہیز و تکفین کا معاملہ کرنے والا، کون قبریں کھودے گا، یہ معاملات کون حل کرے گا؟ سیدنا ابو ذر نے کہا کہ پریشان نہ ہو، دلاسا دیا، کہا اگر میری موت واقع ہو گئی تو امام الانبیاء کی حدیث ہے، آپ نے مجھے فرمایا تھا جب ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہا میرے صحابہ میں سے 10 لوگ، اس وقت ہم 10 ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ان 10 لوگوں میں سے 9 جو ہیں وہ شہری آبادی کے اندر فوت ہوں گے، لیکن ایک ہوگا جو جنگل اور بیابان میں فوت ہوگا، اور میری امت کی ایک جماعت اس کو وہاں پر جائے گی اور ملاقات کرے گی، تجہیز و تکفین کا معاملہ کرے گی۔ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتبار ہے، آپ پریشان نہ ہو، کوئی نہ کوئی ضرور آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، یہ گئے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اور وہاں ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے اپنے قافلے والوں کو تیاری کروائی اور تجہیز و تکفین کی، جنازہ پڑھا، اس کے بعد دفن کیا اپنے بھائی کو، پھر روانہ ہوئے آگے۔ اندازہ لگائیے، یہ فوائد بھی ہیں
ایک دوسرے سے ملاقات کے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا معاملات ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ داروں کے بارے میں بھی فرمایا تعلموا من انصابکم، فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، ان سے ملاقات رکھا کرو، ان کے پاس آنا جانا رکھا کرو، ان سے ملاقاتیں کیا کرو۔ گاؤں میں ہیں تو کبھی تو چلے جایا کرو، سال کے بعد، مہینے کے بعد، 6 مہینے بعد ہماری عمریں گزر جاتی ہے، زندگیاں گزر جاتی ہے، ہم میں سے کوئی اپنے مسلمان رشتہ دار کے پاس بھی ملنے کے لیے نہیں جاتا، جانتے بھی نہیں ہیں۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں پہچان رکھو، کون تمہارا چاچو ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، کون تمہارا ماموں ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، کون تمہارا رشتہ دار ہے۔ جب پہچانو گے صلہ رحمی قائم کرو گے، جب پہچانو گے ہی نہیں تو اتنی بڑی نیکی سے محروم ہو جاؤ گے، صلہ رحمی سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے زیارتیں کرنا، عیادتیں کرنا، یہ بھی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چوتھا معاملہ جو میں حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، ایک واقعہ ابو ادریس خولانی کا، جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 باتیں ذکر کی، کہا کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن سے میری محبت واجب ہے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، ضروری ہے میری محبت ان کے لیے، میں نے واجب کر دی اپنے آپ پر۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اللہ کی خاطر مجلسیں لگانے والے، ملنا جلنا، بیٹھنا اٹھنا، بیٹھکیں لگانا، چائے پینا، فلاں یہ معاملے بھی دین کی خاطر، دینی محبت کی خاطر۔ اور تیسرا زیارت کرنا، ایک دوسرے سے ملنے جانا، وہ بھی اللہ کی خاطر، دین کی خاطر۔ اور چوتھا اور آخری اس حدیث کے اندر جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر، ایک دوسرے کی محبت وہ بھی دین کی خاطر۔ کیا محبت ہے؟ اس سے محبت کیوں ہے؟ اس سے اس لیے محبت ہے کہ یہ غریب ہے، اس کے معاملات تنگ ہیں، پریشان حال ہے، میں چاہتا ہوں اس کی مدد کر دوں، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کی مدد کر دی، اس پر خرچ کر دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو من اطعم علی جوع، ایک بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو کھلائے گا من ثمار الجنہ، جنت کے پھل فروٹ کھلائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ جس کے جسم پر، بدن پر کپڑا نہیں ہے، عرین کے الفاظ ہیں، یعنی جو تنگ دست اتنا ہے کہ اپنے کپڑے نہیں لے سکتا، غریب ہے، اس کے معاملات تنگ ہیں، فرمایا کہ جو بندہ اس کو کپڑے لے دے، اس کو کپڑے پہنا دے، فرمایا کل اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے لباس پہنائے گا، من خضر الجنہ، جنت کے لباس پہنائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے کسی کو پانی پلا دیا، چلو 2 میں تو خرچ نظر آتا ہے، 2 میں خرچ نظر آتا ہے، کسی کو کپڑا لے کر دے دیا، اگلا بندہ بھی غریب ہے، یہ بھی غریب ہے، کپڑے نہیں لے سکتا، اپنے لیے بھی پریشان ہے، نہیں کر سکتا، یا کسی کو کھلا نہیں سکتا، کھانا نہیں کھلا سکتا، صدقہ نہیں کر سکتا، خیرات نہیں کر سکتا، اور اس طرح کے معاملات نہیں کرتا، یہ خود غریب ہے، یہ خود مستحق ہے۔ یہاں آخری جو معاملہ ہے یہ سب کے لیے برابر ہے، کسی کا کوئی خرچہ نہیں لگتا، پانی پلا دیا، اس میں کوئی خرچہ ہے؟ کوئی خرچہ نہیں۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان کو پانی پلا دیا اور وہ پیاسا تھا، اس کو پلا دیا، ایسے ہی آج کوئی مسافر آتا ہے، اس کو بٹھا کر کھانا کھلا دیا، اس کو پانی پلا دیا، کوئی جا رہا ہے رستے میں اور آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس پانی ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، کوئی مسافر ہے آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پلا دیا، امام الانبیاء نے فرمایا سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، کل اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نہر رحیق المختوم سے پلائے گا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو پلایا۔ تو یہ خرچ کرنا اللہ کی خاطر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی مشقت، پریشانی، مصیبت میں دنیا میں کام آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی مشقتیں، مصیبتیں ختم کر دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
اور جو بندہ کسی مسلمان پر آسانی کرتا ہے، تنگ دست مسلمان ہے، پریشان حال ہے، بیمار ہے، خرچہ نہیں ہے، دوائی کے لیے پریشان ہے، روزہ رکھنے کے لیے پریشان ہے، سحری افطاری کے لیے پریشان ہے، معاملات میں گھرا ہوا ہے، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، پڑوسی ہے، مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں، اس کی مدد کر دوں، فرمایا اللہ دنیا اور آخرت میں اس بندے کی تنگیاں ختم کر دے گا۔ اس نے اپنے بھائی کے معاملات صحیح فرما دی۔ اللہ اکبر۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ ساری احادیث اور جتنے بھی آپس میں تعاون، آپس میں ایک دوسرے کو مدد کے لیے پیش کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ کی رضا کی خاطر، یہ ساری باتیں واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ، یہ سارے کام اس حدیث کے اندر آتے ہیں۔ اس حدیث کا مصداق بندہ بنتا ہے ایک دوسرے کی مدد، تعاون، خرچے میں، ہر معاملے میں۔ فرمایا کہ ان سے بھی اللہ اپنی محبت واجب قرار دے دیتا ہے۔ کتنے معاملات؟ 4 معاملات ہم نے آج کے خطبے میں بیان کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ کی خاطر، دوسرا معاملہ کہ ایک دوسرے نے ملنا، ملاقات کرنا، زیارت کرنا، وہ بھی اللہ کی خاطر، تیسرا معاملہ کہ آپس میں بیٹھنا، مجلس سے لکھانا، وہ بھی دین کی خاطر، دین کی باتیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنا۔ ایسی مجلس وبال ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ہو، اللہ کانت علیہم حسرۃ یوم القیامہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو بندہ 2 بیٹھے، 3 بیٹھے، 4 بیٹھے، 5 بیٹھے مجلس لگا لی، یہ دنیا کی مجلس تھی، یہ ڈانس گانے کی مجلس تھی، یہ میوزک کی مجلس تھی، یہ دنیا کے لہو و لعب کی مجلسیں تھی، اور اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام تک نہیں لیا گیا۔ فرمایا کل قیامت کے دن ایسے لوگ حسرت کریں گے کہ اللہ کاش اس دن مجلس میں تیری ذات کا ذکر کر لیتے اور امام الانبیاء پر درود پڑھ لیتے۔ تو یہ مجلس سے لگانا اللہ کی خاطر، اور ایک دوسرے پر خرچ کرنا اللہ کی خاطر، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آج کل ہمارے پاس قرہ حضرات آتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف رمضان کے مہینے میں آ کر تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مستقل مسجد میں امام ہوتے ہیں، کچھ خطیب ہوتے ہیں، کچھ نمازیں پڑھانے والے ہوتے ہیں، کچھ دروس دینے والے ہوتے ہیں، کچھ مؤذن ہوتے ہیں۔ یہ سارے جو معاملات ہیں یہ لوگ بھی ایک طرح سے مستحق بنتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ان کے معاملات کتنے ہیں اور ان کے اخراجات کتنے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، رمضان مبارک میں جو قرہ آتے ہیں کبھی وہ مطالبہ نہیں کرتے۔ کوئی حافظ آتا ہے مصلی سنانے کے لیے، تراویح سنانے کے لیے، تو وہ مطالبہ نہیں کرتا کہ میں اتنے پیسے لوں گا، اتنے پیسے لوں گا، نہیں، وہ اپنا قرآن سنانے آتا ہے اور ڈھیر ساری نیکیاں ہمیں دے کر رمضان چاند کی رات دوبارہ جاتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے اتنی ساری نیکیاں ہمیں وہ دے کر گیا ہے، سامنے کھڑے ہو کر پورا دن قرآن کا دور کیا، یاد کیا پارا، محنت کی، اور روزے کی حالت میں محنت کرنے کے بعد رات کو تراویح کے لیے سامنے کھڑا ہوا، مجھے اور آپ کو پورا قرآن سنا دیا 30 پارے۔ کتنا بڑا اجر ہم حاصل کرتے ہیں۔ ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، اور پھر ہم اس کو جاتے ہوئے، کیا ہمارا یہ بھی حق نہیں بنتا کہ اس کے ساتھ تعاون کریں؟ کیا ہمارا یہ بھی حق نہیں بنتا کہ اس کو اپنا مسلمان بھائی سمجھ کے، مسافر سمجھ کے، اتنے دن ساتھ گزارے ہیں اور اس نے قرآن ہمیں سنایا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا، محبت کا معاملہ کرنا؟ ایسے اشخاص کے ساتھ تو خاص طور پر محبت، اللہ کی محبت واجب ہو جائے گی۔ عام دنیا کا مسلمان ہے، اس سے محبت اللہ محبت کرتا ہے، ایسے اشخاص سے محبت کرنے سے اللہ کیوں نہیں محبت کرے گا؟ کچھ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ جو تراویح سناتے ہیں یا کوئی قرآن سناتا ہے، کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کوئی بیچنے کی چیز ہو رہی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کے قرآن کو نہ بیچو۔ تو یہ موضوع تو بڑا طویل ہے، میں ایک ہی حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک ہی حدیث، یہ ذہن نشین کر لے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ تم لوگ جو اپنی اجرتیں لیتے ہو دنیا کے معاملات پر، کسی نے مزدوری کی اس کو اجرت ملی، کسی نے کوئی کام کیا اس کو اجرت ملی۔ دنیا کے اندر بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اجرت لینے کے، کمانے کے، نوکری ہوتی ہے آفس کے اندر، فلاں کئی طریقے۔
فرمایا ان ساری اجرتوں میں سے بہترین اجرت وہ ہے جو تمہیں قرآن کے بدلے ملے. قرآن کے بدلے، یہ صحیح بخاری کی الفاظ ہیں. جو قرآن کے بدلے تمہیں اجرت ملتی ہے اور پیسے ملتے ہیں، اجرت کے الفاظ ہیں. اس حدیث کے اندر الفاظ اجرت کے ہیں. اور آپ لوگ سمجھتے ہیں اجرت کس کو کہتے ہیں؟ مزدور کو. جو مزدوری کرتا ہے اس کو اجرت دی جاتی ہے. دنیا کے اندر اللہ اس کو اجرت دیتا ہے، وہ پیسے کی شکل میں، وہ عزت کی شکل میں ہو، وہ تکریم کی شکل میں ہو، کسی بھی طریقے سے اللہ اس کو عزت دیتا ہے. اور اس کو آخرت میں الگ اجرت ملتی ہے، وہ جنت کی شکل میں ملتی ہے. اس لیے دنیا کے اندر یہ جو ہم قرہ حضرات پر خرچ کرتے ہیں یا دیندار لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. خرچ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال کوئی کھائے تو وہ متقی ہو. یہ زیادہ لائق ہے کہ تمہارا مال متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا دیندار بندہ کھائے، اور یہ زیادہ قبول ہوتا ہے. اس لیے یہ معاملات کیا کرے، اور ایک دوسرے پر خرچ کرنا یہ اللہ کی محبت کو واجب قرار دے دیتا ہے. تو رمضان المبارک میں یہ ساری باتیں ذکر ہوتی رہتی ہیں. اور رمضان کا مہینہ مغفرت اور بخشش کا ہے. شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ آپس میں جو محبتیں نہیں کرتے، کسی وجہ سے ناراض ہیں، تو اس کے عمل کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے ایک دوسرے سے محبت کرے. اگر کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو خود جا کر معافی تلافی کر لے، یا ایک دوسرے سے مغفرت والا معاملہ کر لے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ایک دوسرے کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا. اس لیے درگزری کا معاملہ کیجئے. ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان پوری عبادت کریں اور آخر تک اپنے روٹھے ہوئے بھائیوں کو، ناراض بھائیوں کو، ماں باپ کو، ناراض رشتہ داروں کو راضی نہ کر سکے، اور پھر ہماری ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں. دلوں سے نفرتیں ختم کریں، آپس میں محبتیں کریں، تو یہ اعمال بھی سجائے ہیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.